اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ شعراء آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 23، 5 سے 23 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قال فرعون وما رب العالمین۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے ابتدائی 4 آیتوں کو دیکھا، جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کنسول کیا، تسلی دی کہ اے حبیب آپ کو ان کے پیچھے جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ خود ایمان نہ لانے کے مجرم قرار پائیں گے۔ اگر ہم نے ایسی کوئی نشانی نازل کرنی ہوتی کہ جس سے زبردستی ان کو مومن بنایا جائے تو ایسا ہم کر لیتے، مگر یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے۔ اب جو آیتیں ان کے سامنے آئی ہیں، جو نشانیاں ان کے سامنے آئی ہیں، ان کا ذکر پروردگار عالم نے کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، اور نہیں آتی ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی تازہ ہدایت۔ اب ظاہر قرآن مجید کی آیتیں وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ گریجولی بٹ بائی بٹ نازل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر تازگی ہے۔ پروردگار عالم نے بہت ساری چیزوں کو تکرار کیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو پہلی مرتبہ بیان کیا ہے۔ تو وہ تمام تر آیتیں، وہ تمام تر نشانیاں، وہ تمام تر ہدایتیں کہ جس میں کہیں پر ریفریش کیا گیا ہے اور کہیں پر بالکل ایک فریش بات ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان سب کے ساتھ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ الا کانوا عنہ معرضین،
مگر یہ کہ وہ اس سے بے اعتنائی اختیار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یعنی روگردانی کرتے ہیں، اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ فقط کذبوا، تو یقیناً انہوں نے جھٹلایا، فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان قریب آئیں گی ان کے سامنے خبریں اس کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جو قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، حیات بعد از موت کا مذاق اڑاتے تھے، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان کے نتائج جو ہیں وہ ان کے سامنے آ جائیں گے اور ان حقیقتوں کو بھی یہ لوگ مشاہدہ کر لیں گے۔ اولم یروا الی الارض، اب اس کے بعد پروردگار عالم اس تنقید کے بعد اور اس تنبیہ کے بعد واپس ایک مرتبہ کچھ نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پروردگار کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی ہی اعلیٰ قسموں کی نباتات ہیں کہ جن کو ہم نے اس زمین سے اگایا ہے، یعنی زمین سے اگنے والی جو فصلیں ہیں، جو کھیت آباد ہوتے ہیں، جو لہلاتی ہوئی کراپس نظر آتی ہیں، ان تمام تر نشانیوں کی طرف پروردگار عالم نے متوجہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں زمین مردہ ہوتی ہے اور اس کے اندر زندگی دوڑنے لگتی ہے، اس کے فصلیں اس سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد خزاں کا موسم آتا ہے، پھر اس کے بعد واپس سے ان کا ریوائول کا موسم آتا ہے، تو پروردگار عالم نے متوجہ کیا۔ زوج کے لفظ ایک تو مختلف قسمیں اور اصناف اور مختلف کلاسز جو ہیں ان کی طرف تو توجہ ہے ہی اس لفظ کی، مگر ایک وہی جوڑے کے اعتبار سے بھی جو ہم جانتے ہیں قرآن مجید کا ایک علمی معجزہ ہے کہ ویسے کھجور کے بارے میں اس زمانے میں یہ لوگ واقف تھے کہ اس کے اندر بھی جوڑوں کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک پیئر کا، ایک کپل کا، لیکن کیا دوسرے نباتات کے اندر بھی ہوتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے متوجہ کیا کہ بائی اینڈ لارج ان تمام کے اندر ہی یہ سارا معاملہ موجود ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں یقیناً نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں، یعنی اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جن کے لیے نشانی کافی ہو سکتی تھی تو یہ نشانیاں بہت کفایت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں کے اندر بڑی گنجائش اور پوٹینشل موجود ہے کہ یہ ان افراد کو کہ جو ولنگ ہیں کسی چیز کے اوپر غور کرنے کے لیے، ان کو کنونس کریں اور وہ ایمان لے آئیں، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عزیز یعنی زبردست، غالب، اور پھر اس کے بعد رحیم، وہ رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت خاص کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ جو رحمانیت ہے وہ خدا کی رحمت عام ہے، اور جو رحیمیت ہے وہ خدا کی رحمت خاص، جس کا اعلیٰ ترین مظاہرہ میدان قیامت میں ہونا ہے۔ تو گویا پروردگار عالم یہ سمجھا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر وہ زبردست اتنا ہے کہ چاہے تو تمہیں ملیامیٹ کر سکتا ہے۔ اس کی عزیز ہونا، اس کا یا اس کا زبردست ہونا صرف قیامت سے مخصوص نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تمہیں دنیا کے اندر موقع دیا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم رحیم بھی ہے، وہ موقع تمہیں گویا اسی لیے دے رہا ہے تاکہ تم پروردگار عالم کی رحمت عمومی جو ہے ان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ میدان قیامت میں خدا کی رحیمیت سے بھی استفادہ کر سکو۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے ندا دی موسیٰ کو، ان ائت القوم الظالمین، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس۔ اب یہاں سے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ 7 انبیاء ہیں کہ جن کا ذکر اس سورہ کے اندر آئے گا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور کافی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ وقت کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے مامور کیا، جب وہ آن دا وے جا رہے تھے واپسی کی طرف، اور راستے میں ان کی زوجہ، ان کی فیملی ان کے ساتھ تھی، اور پھر انہوں نے محسوس کیا۔ اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سورہ قصص کے اندر آئے گا، مگر یہاں پر بھی پروردگار عالم نے کافی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے ندا دی موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس۔ ظالم قوم کون سی؟ قوم فرعون، یہ فرعون کی قوم۔ الا یتقون، کہ یہ لوگ تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے، یعنی خوف خدا کیوں اختیار نہیں کرتے۔ وہی ان کو متوجہ کیا جائے، ان کو پروردگار عالم کی طرف دھیان دلوایا جائے کہ کوئی تمہارا خالق بھی ہے، کوئی مالک بھی ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ قالا، تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ عرض کی کہ اے میرے پروردگار رب، انی اخاف ان یکذبون، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے تکذیب کا خوف ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ وَیَضِیقُ صَدْرِی، اور میرا سینہ جو ہے وہ تنگی کر رہا ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِی، اور میری زبان کے اندر روانی بھی نہیں ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون،
تو اے پروردگار یہ پیغام ہارون کی طرف بھی بھیج، یعنی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ مامور کیا جائے کہ وہ بھی میرے ساتھ اس پیغام کو پہنچانے میں شریک ہو جائے۔ یہ دوسرے مقام پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو دعا اور مناجات ہے وہ آئی ہے کہ جہاں پر انہوں نے ہارون علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہے، اسے میرا وزیر قرار دے، اس کو میرے ساتھ مقرر فرما، اور جہاں پہ پروردگار عالم نے اسی بات کو بیان بھی کیا کہ ہاں ہم نے تمہاری یہ والی بات قبول کر لی۔ لیکن دوسری بہت ساری باتیں جو ہے وہ آگے بھی آ رہی ہیں کہ جس کے اندر قتل کے خوف کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ آگے آ رہی ہے بات کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، اور میرے اوپر ان کے لیے یعنی ان کی دانش میں ایک الزام بھی ہے۔ لفظ ذنب جو ہے وہ گناہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، الزام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے ہیں یعنی مصر سے اور بالآخر مدین پہنچے تو بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہی ہیڈ ٹو لیو کہ ان کو مصر چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ آئے گا سورہ قصص کے اندر، یعنی 28واں سورہ جو اب بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ یہ 26واں سورہ ہے، اس کے بعد 27واں سورہ سورہ نمل، اور پھر 28واں سورہ سورہ قصص۔ تو وہاں پر پروردگار عالم نے اس کو نسبتاً ڈیٹیل میں اور زیادہ ڈسکس کیا ہے کہ بہت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں تو وہاں پر ایک شخص تھا جو بیچارہ پسا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل والا دوسرا شخص جو تھا وہ اس کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بچانے کے لیے جب اس ظالم کے اوپر گھونسا مارا ہے تو اس گھونسے کے اثر سے، اس مکے کی شدت سے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے اس مظلوم کو بچانے کے اس جرم میں اور اس ظالم کے ساتھ جو یہ ہوا اس کے جرم میں، یعنی یہ جرم فرعون والوں کی نظر میں تھا، تو وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیز کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انفارمیشن ان کو پتہ چلا، اور پھر انہوں نے مصر کو ترک کرنے کا، چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کی طرف ریفر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب یہ آن دا وے بیک ہیں، یعنی جب شعیب علیہ السلام اور ان کی فیملی کے ساتھ جو انہوں نے وقت گزارا ہے، یہاں تک کہ ان کی دامادی کا شرف بھی حاصل کیا، ان کی ایک بیٹی جو ہے ان کی زوجہ قرار پائی، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جا رہے تھے۔ تو یہاں پر درمیان میں وہ موقع آیا کہ کوہ طور پر وہ پہنچے، تو یہ گفتگو وہاں پر ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس کو ریفر کیا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، کہ ان کی دانش میں میرے اوپر ایک الزام بھی ہے، فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، تو پھر مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں، یعنی پیغام جو مجھے سنانا ہے پیغام ہی نہ سنا پاؤں اور اس سے پہلے ہی یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ قَالَ كَلَّا، تو پروردگار نے کہا کلّا نہیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، میری آیتوں کو یعنی میرے معجزات کو لے کر جاؤ، إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں بھی تمہارے ساتھ توجہ سے سننے والا ہوں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، اور جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا، اور کہو إِنَّ رسول رب العالمین، کہ میں ہوں عالمین کے پالنے والے کا رسول، یعنی اس نے مجھے بھیجا ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور پھر پیغام کیا ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، یعنی بنی اسرائیل کا راستہ مت روکو، یہ جو تم نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے یہ انداز اچھا نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ان کو جانے دو تاکہ ان کے لیے جو منصوبہ پروردگار ہے اسے پھر وہ پورا کر سکے۔ لہذا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام لے کر چلے۔ قال، اب یہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر چلے ہیں تو پھر اس کے بعد درمیان میں کیا ہوا، اسے لوگوں کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں اور ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے اور فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں تو فرعون والوں سے جو گفتگو ہو رہی ہے، یعنی انسان فقط توجہ کرے، ایزیوم کرے، تصور لکھ کرے، امیجن کرے کہ وہ کیا موقع ہوگا کہ ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام ہے، دربار شاہی منعقد ہے اور اس کے اندر فرعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے درباری حواری وزراء یہ سارے کے سارے، جن کے اندر قارون جیسے افراد بھی موجود، جس کے اندر معذرت حامان جیسے افراد بھی موجود ہیں، وہ سب کے سب افراد وہاں پر موجود ہوں اور ان کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام سنا رہے ہوں کہ میں عالمین کے پالنے والے کا رسول ہوں، تو ان کے سامنے یہ بات کہنا واقعاً ایک ہمت اور ایک جرأت چاہیے جس کا انتہائی اعلیٰ مظاہرہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اور جناب ہارون علیہ السلام نے کیا۔ فرعون کا رسپانس کیا تھا؟ قال الم نربک فینا ولیدا، اس نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں بچپنے میں، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تم نے ہم میں اپنی عمر کے کئی سال گزارے، وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تم نے انجام دیا وہ کارنامہ جو تمہیں کرنا تھا۔ اب اس کے ذریعے سے کن چیزوں کو ریفر کیا گیا؟
ایک تو اس بات کو ریفر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جو بچے ہیں ان کو تو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے، اور مادر موسیٰ علیہ السلام نے وحی پروردگار کی روشنی میں جو اشارہ ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے موجوں اور لہروں کے حوالے کر دیا تھا، اور بالآخر جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے محل میں۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں سورہ قصص کو ریفر کرنا پڑے گا کہ جہاں پر اس کی تفصیل آئے گی، بلکہ آغاز ہی میں اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر مجبور ہو گئی کہ کسی طرح سے اپنے بچے کی جان بچائیں، اور وہ پھر ایک اہتمام پروردگار کے ماتحت پہنچے ہیں محل فرعون میں، کہ جہاں جناب آسیہ سلام اللہ علیہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لک آفٹر کرنا شروع کیا۔ اب آپ ایک طرف غور کیجئے کہ پوری طریقے سے دیوار سے لگا دیا گیا بنی اسرائیل کو، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ماں مجبور ہو گئی، اور بالآخر اس طرح سے وہ محل میں پہنچے ہیں، اور یہاں فرعون جو ہے اسی بات کو احسان جتا کر بیان کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم نے کیا اپنے دسترخوان پر پالا نہیں ہے، کیا ہم نے تمہیں کھلایا نہیں ہے، کیا تم نے اپنا بچپنا ہم میں گزارا نہیں ہے، ہمیں کئی سال تم نے گزار دیے، اور اس کے بعد تم نے وہ کارنامہ انجام دیا، یعنی تم نے یہاں کے مقامی افراد میں سے ایک کو قتل کر دیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم ناشکرے ثابت ہوئے، یعنی یہ کافرین کا لفظ جو ہے ناشکرہ پن، کہ ہم نے تم پر اتنا احسان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، کہ میں نے اس کام کو انجام دیا جب میں کھویا ہوا تھا بئی مانا کہ میں متوجہ نہیں تھا۔ اب یہ لفظ ظالین جو استعمال ہوا ہے اس کا ایک آسان سا ترجمہ تو کر دیا جائے کہ گمراہ تھا، مگر ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی خدا کا تو ماضی بھی داغدار ہوتا ہے، یعنی جب تک اس نے اعلان رسالت نہ کیا ہو، ورنہ تو نبی ہی ہوتا ہے، لیکن نبی خدا اعلان نبوت اعلان رسالت سے پہلے بھی اس کا ماضی داغدار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ظالین کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک یہی ہوگا کہ میں نے جب اس کو مکہ مارا تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، ایک یہ مطلب اس کا کہا گیا۔ دوسری بات یہ کوئی ایک اتفاق تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا ہر نبی، کوئی بھی نبی ہو، جتنا بھی وہ اعلیٰ نبی ہو، بلند اور بالا نبی ہو، بے شک مگر پروردگار عالم کے مقابلے میں تو ان کے لیے مدارج میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا، یعنی پروردگار عالم ہی کی عطا کی وجہ سے وہ ہر لمحہ اور ہر دن قربت پروردگار لامحدود ہے، اور اس کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے کے مقابلے میں، ہر اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے کے مقابلے میں ترقی یافتہ مرحلہ ہے۔ تو جس طرح سے 10th کلاس کا اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ 9th کلاس کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے، 9th والا 8th کلاس کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے، اسی طرح کالج والا اسکول والے کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے، اسی طرح نبی دیگر تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہے، معرفت اس کی زیادہ ہے۔ مگر جب پروردگار عالم کی بات کی جائے تو خداوند متعال جو ہے اس کی معرفت کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے، لہذا ہر اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے کے مقابلے میں ترقی یافتہ ہے، اور پچھلے مرحلے کو اس کے مقابلے میں ضلالت ذات کے ساتھ اس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ فررت منکم، تو میں نے وہاں سے نکلنا مناسب سمجھا، میں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ لما خفتکم، جب مجھے تمہارا خوف محسوس ہوا کہ یعنی بلا وجہ تم مجھے قتل کر دو گے، فوہب لی ربی حکمن وجعلنی من المرسلین، تو اس کے بعد میرے پروردگار نے مجھے علم اور حکمت عطا کیا اور مجھے قرار دیا رسولوں میں سے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ نعمت جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، جبکہ تم نے تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یعنی اس کے بعد تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اس طرح سے مجھ پر احسان جتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تک اپنی بات کو پہنچاتے اور فرعون کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے، قال فرعون وما رب العالمین، تو فرعون نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ عالمین کا پالنے والا ہے کون؟ اگر آپ غور کریں فرعون خود دعوی خدائی کرنے والا، انا ربکم الاعلی کہنے والا، میں تمہارا رب اعلی ہوں، اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں عالمین کے پالنے والے کا رسول ہوں، تو فرعون سوال کرتا ہے وما رب العالمین، کہ تو عالمین کا پالنے والا کون ہے؟ یعنی اس موقع پر فرعون طیش میں بھی ہے، غصے میں بھی ہے اور مذاق بھی اڑا رہا ہے۔ اس کا جو جواب دیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ بہت اعلیٰ اور بہت خطیبانہ اور بہت زیادہ مسمرائز کرنے والا ہے، کہ جس کے سامنے فرعون اور فرعون کے حواریوں کو جواب نہیں سوچ پا رہا۔ وہ کچھ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بات کو ادھر ادھر ڈائیورٹ کریں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری طاقت اور قوت کے ساتھ عطائے پروردگار عالم کی تائید کے ساتھ وہ پیغام پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا ذکر انشاءاللہ
آگے کی آیتوں میں آئے گا، اگلے صفحے پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔